ایک بار دلی کے جامعہ ملیہ میں ہمارا فنکشن تھا اور مجھے مہمان خصوصی کے طور پر بلایا گیا تھا دلی کی جامعہ ملیہ میں، اور وہاں کے اسٹوڈنٹ سے جب میرا خطاب تھا تو جانتے ہو لاسٹ میں ادھر ٹائم دیا گیا تھا مجھے، تو ایک لڑکی آئی تھی جامعہ ملیہ کی، کمیونسٹ خیال کی تھی، شاید وہ کسی مذہب کو نہیں مانتی تھی، وہ آ کر اسپیچ میں کہتی ہے کہ اسلام 1400 سال کا پرانا ہو چکا ہے، اسلام کو بھی موجودہ حالات کے تحت بدلنا چاہیے، کچھ چینجنگ آنی چاہیے، ہر چیز جب پرانی ہو جاتی ہے تو اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ پر نئی چیز لائی جاتی ہے۔ اس نے مثال دی کہ جب مکان پرانا ہو جاتا ہے تو اس کو گرا کر نیا مکان بنایا جاتا ہے، جب ٹیبل پرانی ہو جاتی ہے تو اس کی جگہ پر نئی ٹیبل آتی ہے، کتابیں پھٹ جاتی ہیں تو نئی کتابیں لی جاتی ہیں، مائک پرانا ہو جاتا ہے تو نیا مائک لایا جاتا ہے، ہر پرانی چیز کو ہٹا دیا جاتا ہے اور نئی چیز کو لایا جاتا ہے۔ لہذا اسلام بھی 1400 سال کا پرانا ہو چکا ہے۔ اسلام کے یہ حکام کہ چور کے ہاتھ کاٹو، زانی کو پتھروں سے مار مار کے سنسار کر دو، بلااتکاری کو، یہ 1400 سال پرانی باتیں ہیں جو پرانی ہو چکی ہیں۔ اب اسلام کو بھی چینج ہونا چاہیے، اسلام کو بھی بدلنا چاہیے۔ اور اس نے دوران تقریر یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جرجی صاحب چیف گیسٹ کی حیثیت سے آئے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گی کہ یہ لوگوں کو بتائیں اور ماڈرن ماحول کے حساب سے اسلام کو پیش کرنے کی کوشش کریں۔ یا تو اس کے باپ نے اس کو صحیح تربیت نہیں دی تھی یا پھر اس کا ذہن کہیں خراب تھا۔ بہرحال اس لڑکی کی تقریر ختم ہوئی، پھر 2-4 لوگ اور بولے، اور لاسٹ میں جب میرا نمبر آیا تو میں نے آدھے گھنٹے کا ٹائم تھا، میں نے 15 منٹ 20 منٹ اور اسکول اور کالج کے بارے میں بولا۔ اس زمانے میں یہ موبائل کا زمانہ نہیں تھا اور یہ زمانہ نہیں تھا ویڈیو نہیں بنتی تھی، آئیڈیو میں کوئی تقریر ہوگی ہمارے پاس۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس زمانے میں پھر لاسٹ کے 10 منٹ کو میں نے لیا، اور لینے کے بعد میں نے کہا کہ ہماری ایک بہن آئی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ اسلام کو بھی بدلنا چاہیے، 1400 سال پرانا ہو چکا ہے۔ ہماری سسٹر کو پتہ نہیں اسلام قدرتی مذہب ہے، اسلام نیچرل ہے، اور قدرتی اور نیچرل چیزیں نہیں بدلتی ہیں، مصنوعی چیزیں، آرٹیفیشل چیزیں بدلی جاتی ہیں، قدرتی چیزوں میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ ہماری سسٹر یہ بھول گئی، سڑک آرٹیفیشل ہوتی ہے، پرانی ہو گئی نئی بنے گی، آپ کی ٹیبل آرٹیفیشل ہے، پرانی ہو جائے گی نئی آئے گی، لیکن مجھے ایک بھی کوئی قدرتی چیز ایسی بتائیے میری بہن، مجھے ایک بھی نیچرل چیز ایسی بتائیے جو پرانی اور بدل گئی ہو۔ میں دیکھتا ہوں آم کا پیڑ آم دیتا ہے، امرود کا پیڑ امرود دیتا ہے، انگور کی بیل میں انگور لگتے ہیں، تربوز کی بیل میں تربوز لگتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں یہ طریقہ بہت دنوں سے چلا آ رہا ہے، بہت پرانا ہو چکا ہے۔ میری بہن، کیا آپ اس طریقے کو بدلنے کی بات کرو گی؟ اور کیا اللہ سے کہو گی جو بھی تم کہتی ہو اوپر والے کو، کیا یہ کہو گی اے پربھو، اے ایشور، اے اللہ، یہ بہت پرانی چیزیں ہو گئی کہ آم سے آم، امرود سے امرود، انگور سے انگور پیدا ہوتا تھا، اب آم میں تربوز ہونا چاہیے، انگور میں بیر ہونا چاہیے، اور ایپل کے پیڑ میں اب اورنج ہونا چاہیے۔ اب یہ پرانا ہو چکا ہے، اب کچھ جدت چاہیے اور نئی چیز چاہیے۔ چہرہ دیکھنے لگی، یہ کیا ٹاپک آ گیا؟ سوچ رہی تھی کہ مولانا کہیں گے کہ ہاں اسلام کو بھی موجودہ دور کے حالات بدلنا چاہیے۔ میں نے اس کو ایک ایسی مثال دی جس پہ ساری پبلک ہنس دی۔ میں نے کہا سسٹر، قدرتی چیزیں کبھی نہیں بدلی، سورج پورب سے نکلتا ہے ایسٹ سے، پشچم میں ویسٹ میں ڈوب جاتا ہے، یہ طریقہ بھی بہت پرانا ہو چکا ہے، یہ تو اسلام سے بھی زیادہ پرانا ہے، یہ تو جس دن سے سورج کی تخلیق ہوئی اسی وقت سے ایسا ہو رہا ہے۔
میں کہتا ہوں کہ یہ بھی پرانا ہو گیا. اب کیا آپ کی عقل یہ کہتی ہے کہ اب سورج کو ایسٹ کے بجائے ویسٹ سے یا نارتھ سے یا ساؤتھ سے نکلنا چاہیے؟ آپ کیا اس طریقے کو بدل سکتی ہیں؟ صرف دیکھے جا رہی ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے. میں نے اس کو لاسٹ میں یہاں گھسیٹا. میں نے کہا سسٹر یہ طریقہ بھی بہت پرانا ہو گیا ہے. ماں کے پیٹ سے پہلے بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے جوان ہوتا ہے اور لاسٹ میں بوڑھا ہو کر مر جاتا ہے. ہم نے کہا یہ سسٹم بھی بہت پرانا ہو چکا ہے. کیا آپ اپنے گھر میں اپنی ماں بہن بیٹیوں سے اس سسٹم کو بدلنے کی بات کرو گی؟ کیا یہ کہو گی کہ اب ماں کے پیٹ سے بوڑھا پیدا ہونا چاہیے؟ کھلانے پلانے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے بوڑھا ہو، پھر دھیرے دھیرے جوان ہو، پھر بچہ ہو کے مر جائے. کیا تم یہ طریقے کو بدلنے کی بات کرو گی؟ پھر میں تھوڑا جوش میں آیا اور پھر میں نے چیختے ہوئے کہا میری بہن یہ ساری قدرتی چیزوں کو تم نہیں بدل سکتی ہو. چلو اپنے کالج کے پروفیسر بیٹھے ہوئے ہیں تمہارے جامعہ ملیہ کے، ان سے کہیے کہ 2 2 4 اور 4 4 8 یہ پڑھاتے ہوئے تمہیں زندگی ہو گئی ہے اور یہ طریقہ بھی بہت پرانا ہو چکا ہے. میتھمیٹکس کے اس اصول کو بدلیے. اب 2 2 3 اور 3 3 5 پڑھائیے. آپ کے کالج کے پروفیسر اس طریقے کو بدل کر دکھا دیں. اور جب یہ چیزیں نہیں بدل سکتی تو اسلام بھی نہیں بدل سکتا. اسلام قدرتی نظام ہے. اسلام کا نظام اللہ کی طرف سے ہے اور قدرتی چیزوں میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے. آپ کو اسلام لانا ہے تو وہی پرانی چیزوں پر عمل کرنا ہوگا. دنیا کہتی ہے کہ بہت ترقی کر رہی ہے، آگے کی طرف دیکھ. میں کہتا ہوں کہ تم 1400 سال پیچھے کی طرف دیکھو، بہت ترقی کر جاؤ گے. میرے پیارے ساتھیوں، جب تک قرآن کا نزول نہیں ہوا تھا، جب تک اس دنیا میں قرآن نہیں تھا، بایو نہیں تھی، قرآن نہیں تھا، سائنس نہیں تھی، قرآن نہیں تھا، فزکس نہیں تھی، قرآن نہیں تھا، کیمسٹری نہیں تھی، قرآن نہیں تھا، جغرافیہ نہیں تھا، قرآن نہیں تھا، بھگول نہیں تھا. یہ سارے علم دین ہے قرآن کے، کیونکہ قرآن ان تمام علوم سے بھرا پڑا ہے اور قیامت کی صبح تک سارے علوم جو قرآن میں چھپے ہیں ایک ایک کر کے سامنے آتے رہیں گے. کیونکہ قرآن میں سائنس بھی ہے، قرآن میں ٹیکنالوجی بھی ہے، قرآن کے اندر فزکس بھی ہے اور قرآن کے اندر کیمسٹری بھی ہے، قرآن کے اندر میتھ بھی ہے، قرآن کے اندر سائنس بھی ہے، قرآن کے اندر بہت کچھ ہے. قرآن ایک علم کا سمندر ہے، علم کا سمندر. اور اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو خود سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں فزکس پڑھنے اور پڑھانے والے اچھے نہیں ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بایو پڑھنے اور پڑھانے والے اچھے نہیں ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کیمسٹری پڑھنے اور پڑھانے والے اچھے نہیں ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ اچھے نہیں ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. اس لیے ایک باپ کا کردار اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت میں نمایاں ہوتا ہے. باپ کو چاہیے کہ ایک کردار ادا کرے، باپ کو چاہیے کہ ایک نمایاں رول ادا کرے. بغیر اس رول کے زندگی اپنے بچوں کی نہیں بنا سکتا ہے. آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، ذرا سنیے گا. اب ہمارے پیچھے سے بزرگ لوگ اٹھنے شروع ہو گئے ہیں. آپ دھن ہیں، آپ مبارکباد ہے کہ آپ نے 11:15 بجے ہم کو ٹائم دے دیا. 11:15 بجے ٹائم بہرحال بہار کی سرزمین پہ ملتا نہیں ہے. یہ میں خود تعجب کر رہا ہوں. میں بہت گہری نیند میں تھا. حاجی صاحب آئے، کہنے لگے آپ کا ٹائم ہو گیا. میں نے گھڑی دیکھی، میں اٹھا، میں نے کہا ہو گیا؟ ہم سے تو کہا تھا 1 بجے ٹائم آئے گا. حاجی صاحب کہنے لگے لوگ چلے جائیں گے اس لیے طے یہ ہوا کہ ان کو پہلے دے دیا جائے، جلدی آئیے، آپ کے بعد بھی کسی کو بولنا ہے. میں خود شوق رہ گیا کہ آج اتنی جلدی ٹائم، اور جب دیا ہے تو میرے بھائیوں سن لیجئے، باپ کی تربیت ایک اہم رول ہوتی ہے اور باپ سے زیادہ ماں کی تربیت. ان دونوں چیزوں پر میں آؤں گا. پہلے باپ کی تربیت دیکھ لو. یوسف علیہ السلام کا معاملہ آپ جانتے ہی ہوں گے، سنا ہوگا آپ نے، علماء سے سنا ہوگا. چھوٹے تھے، بھائی لوگ لے گئے اور کنویں میں پھینک دیا. اپنے باپ کے پاس آئے سارے بچے اور روتے ہوئے کیا کہنے لگے؟
یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب، اے میرے ابو جان، ہم یوسف کو اپنے ساتھ لے گئے، اپنے سامان کے پاس یوسف کو بٹھا دیا اور کہا کہ تم اس سامان کی دیکھ ریکھ کرنا۔ ہم لوگ کھیل کود میں لگ گئے اور یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ شارٹ کر دیتا ہوں اس واقعے کو، لمبا واقعہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں پھینک دیے گئے، ایک قافلہ آیا، پانی نکالنا چاہتا تھا، جھانک کے دیکھا تو لڑکا یوسف اپنے قافلے والوں سے کہا یا بشرا ھذا غلام، اے قافلے والوں خوشخبری ہو، ہمیں تو بچہ مل گیا۔ اٹھایا جلدی سے اس بچے کو، کہنے لگے جلدی اس کو لے چلو مصر کے بازار میں بیچو۔ جو چیز فری میں مل جاتی ہے اس کو جلدی سے آدمی ہٹانا چاہتا ہے تاکہ کوئی اصل مالک نہ آ جائے، ہمیں کچھ نہ ملے۔ آپ لوگ تو جانتے ہی ہوں گے نا، چوری کا موبائل 20,000 کا 4,000 میں بھی بک جائے تو جلدی جائے، جو مل رہا وہ تو آ جائے۔ اور اس معاملے میں ہم نے کلیا چکا علاقہ دیکھا ہے، 20-20 ہزار کے موبائل 2-2 ہزار روپے میں بھی جلدی سے۔ تو چوری کا مال آدمی جلدی سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہ بچہ جو ان کو کنویں میں ملا، اس کا اصل باپ نہ آ جائے کہیں یہ بچہ لے نہ لے، اس لیے اس کو بیچ دو پہلے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا گیا مصر کے بازار میں۔ اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ کتنے خوبصورت تھے، ان کی خوبصورتی کا ذکر قرآن میں آیا ہے، لیکن بکے کتنے میں؟ ان کی قیمت کیا لگی مصر کے بازار میں؟ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، یہ ہے ان کی قیمت۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند کھوٹے سکوں میں بیچ دیے گئے، چند کھوٹے سکوں میں بیچ دیے گئے۔ چلے بادشاہ مصر کے گھر میں آئے، بادشاہ نے اپنی بیوی سے کہا، بہت سے لوگ نام لیں گے، زلیخا کسی صحیح حدیث میں نہیں آیا، اس لیے جب نام آیا نہیں تو ہم نام لیں گے نہیں، ہم صرف یہی کہیں گے بادشاہ کی بیوی۔ بادشاہ مصر نے اپنی بیوی سے کہا، کھلاؤ پلاؤ پالو پوسو بڑا کرو، بڑا ہوگا ہماری کوئی اولاد نہیں، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، یا یہ آگے چل کر ہم کو کوئی فائدہ پہنچائے گا۔ دیکھ ریکھ ہوتی رہی، کھلاتی رہی، پالتی رہی، پوستی رہی، بڑا ہو یوسف، بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، بالغ ہو گئے۔ اب ایک اور امتحان، ادھر بالغ ہوئے، ادھر بادشاہ کی بیوی کا ہی دل آ گیا یوسف کا۔ نبی بننے سے پہلے امتحان دیکھیے، بادشاہ مصر کی بیوی کا دل آ گیا، یوسف کو ورغلانے لگی، بہکانے لگی، اپنی طرف مائل کرنے لگی۔ یوسف بچتے رہے، بہانہ کرتے رہے، بچتے رہے۔ دھیرے دھیرے چرچا ہو گیا عورتوں میں، مصر کی عورتوں میں چرچا ہو گیا۔ اور چرچا کیا ہوا؟ دیکھو بادشاہ کی بیوی غلام کو دل دے بیٹھی، بادشاہ کی بیوی نے غلام کو دل دے دیا۔ اور عورتوں میں چرچا جب ہوتا ہے نا تو بہت خطرناک چرچا ہوتا ہے۔ کوئی بات آپ کو جلدی سے پورے علاقے میں پھیلانا ہو تو 2-4 عورتوں کو بتا دو، شام نہیں ہوگی پھیل جائے گی۔ عورتوں میں چرچے بہت جلدی ہوتے ہیں۔ وہ ایک واقعہ سنا ہے، ایک آدمی دیکھنا چاہتا تھا کہ میری بیوی کا پیٹ کتنا مضبوط ہے، اس کا ہاضمہ کیسا ہے، اس کوئی بات اپنے دل میں رکھ پاتی ہے، سنبھال کر کے نہیں رکھ پاتی۔ ایک دن گیا اور تربوز کاٹ کے لایا اور تربوز کو دوپٹے سے ڈھک دیا۔ تربوز لال رنگ کا تھا، اس نے دوپٹے سے تربوز کو ڈھک دیا اور لال رنگ نے اس دوپٹے کو لال کر دیا، اور ایسے لے کر وہ اپنے گھر میں گھسا۔ اس کی بیوی نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا چپ 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 چل رک۔ وہ گیا اور الماری میں اس نے تربوز رکھ دیا، کٹا ہوا تربوز۔ بیوی نے کہا دے کیا ہے اس میں، دکھاؤ مجھے کیا ہے، کیا لے کے آئے ہو؟ اس نے کہا دیکھو تم میری بیوی ہو، تمہیں ہم صحیح سے بتا دیتے، بیوی سے کوئی بات چھپانی نہیں چاہیے۔ ایک آدمی سے لڑائی ہو گئی تھی میری، میں نے اس کی گردن کاٹ دی،
میں نے اس کا سر قلم کر دیا، اور دن میں ہم اس کے گردن کو پھینک نہیں سکتے، کہیں پولیس پکڑ لے گی، اس لیے رات جب ہو جائے گی تب ہم ندی میں پھینکنے جائیں گے اس کا سر۔ تم چپ رہو، کسی کو بتانا نہیں۔ نہیں نہیں نہیں، میرا آدمی پھنس جائے گا، میں کیوں بتاؤں گی کسی کو؟ نہیں نہیں نہیں، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، چلیے۔ 4 بجے کے آس پاس، 3 بجے کے آس پاس دن میں اس نے تربوز رکھا تھا الماری میں، اور مغرب کی اذان ہونے تک پولیس آ گئی اس کے گھر۔ پولیس چھاپا مارا، اس نے کہا اے کہاں جا رہے ہو؟ کہا مجھے پتا چلا ہے کہ تم کسی آدمی کی گردن کاٹ کر لائے ہو۔ گھر کھولو، لیڈیز پولیس بھی تھی ساتھ میں، پورا گھر چھان مارا، الماری کھولنے کی نوبت آئی۔ کہا صاحب میں آپ کو خود ہی بتا دیتا ہوں، میں نے کسی کا سر نہیں کاٹا واٹا ہے، آپ نے میرا پورا گھر چیک کر لیا ہے، اس الماری کو بھی چیک کر لیجئے، میں خود کھول دیتا ہوں۔ الماری کھولی اس آدمی نے، کہا صاحب سر نہیں کاٹا ہے، یہ تربوز کے میں نے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، تربوز کو میں نے دوپٹے میں لپیٹ لیا تھا، اور اس تربوز کو میں نے لا کر یہاں رکھ دیا، تربوز لال تھا اس لیے دوپٹہ لال ہو گیا۔ بیوی کو میں نے صرف یہ کہا کہ میں ایک آدمی کا سر کاٹ کے لایا، یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ بیوی پر کتنا بھروسہ کیا جائے، یہ عورتیں پیٹ کی کتنی مضبوط ہوتی ہیں، یہ دیکھنا چاہتا تھا۔ سر دیکھ لیا، آج کے بعد یقین آ گیا کہ کوئی بات بھی بیوی تک کو بتانے کے لائق نہیں۔ پولیس والے بھی تربوز دیکھ کے ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ تمہیں آج تجربہ ہوا ہے؟ ہم بھی پولیس میں ہیں، لیکن خاص بات ہم بھی اپنی بیوی کو نہیں بتاتے ہیں۔ مسل مشہور ہے، یہ عورتوں میں چرچا ہو گیا۔ یوسف کو اپنا دل دے بیٹھی بادشاہ کی بیوی، اب اس کی جب بدنامی ہونے لگی چاروں طرف، تو اس نے کہا اچھا عورتوں کی چالیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں، جانتے ہو نا؟ اور نہ جانتے ہو تو میں آپ کو بتاؤں، میری ماں بہنیں ناراض ہو رہی ہوں گی، یہ مولوی کیا کہہ رہا ہے، غصہ مت ہوئیے۔ قرآن نے خود کہا ہے ان کیدکن عظیم، ان عورتوں کی چالیں بہت خطرناک ہوتی ہیں۔ عورتوں کی چال، صرف کھڑے ہو کر اگر 2 آنسو بہا دے تو آپ دیوانے ہو جائیں گے، اوہ کتنا ظلم ہوا ہے بیچاری پر، دیکھو بیچاری کیسے رو رہی ہے، ارے اس کے آنسو ہی میں تو سارے ظلم چھپے ہوئے ہیں۔ کتنی جلدی آدمی، 4 طرف آدمی اور کھڑا ہو، وہ عورت رو دے بیچ میں تو چاروں کو ہمدردی آ جائے گی، بہن روتے نہیں ہیں، ارے نہیں نہیں نہیں، سب اس سے ہمدردی کرنے لگیں گے۔ قرآن کی آیت پر اعتبار کریے، ان کیدکن عظیم، ان عورتوں کی چالیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ اب بادشاہ مصر کی بیوی نے چال چلی، ساری عورتوں کی دعوت دے دی، ساری عورتوں کو بٹھا دیا، ایک ایک پھل سب کو سامنے پھل رکھ دیے، ایک ایک چھری دے دی اور کہا جاؤ پھل کھاؤ۔ ساری عورتیں کاٹ کاٹ کے پھل کھانے لگیں۔ ادھر یوسف سے کہا یوسف ان کے سامنے سے گزر جاؤ۔ یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے سے گزرے، ان عورتوں نے جیسے ہی دیکھا یوسف علیہ السلام کے حسن کو، ان کی خوبصورتی کو، ادھر دیکھا ادھر پھل کے بجائے ہاتھوں پر انگلیاں چھریاں چلا دیں، انگلی کٹ رہی ہے اور وہ دیکھتی چلی آ رہی ہیں، انگلی کٹ رہی ہے لیکن دیکھ رہی ہیں، تکلیف نہیں ہو رہی ہے۔ کبھی کبھی آپ بہت تیز ایکسیڈنٹ کر جائیں اور آپ کا سر کسی دیوار سے بہت تیز ٹکرا جائے تو اس وقت آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، 15 منٹ کے بعد، 20 منٹ کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد آپ کو درد کی تکلیف ہوگی۔ ایسے ہی یہ عورتیں یوسف کے حسن کو دیکھ کر شستر رہ گئیں، ہاتھوں کی انگلیاں کٹ کٹ کے زمین پر گر رہی ہیں، لیکن ان عورتوں کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے۔ اور انگلی کٹی نہیں تھی ایسے چھری چل گئی ہو نا، تھوڑی سی کٹ گئی، نہیں، قطعنا ایدیہن، عربی زبان میں قطع یقطع کے معنی کاٹنا اور قطع یقطع تختی کے معنی ہوتے ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ ان عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی نہیں تھی بلکہ کٹ کٹ کے گرنے لگی،
ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگیں. الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے. ان عورتوں کی انگلیاں کئی جگہ سے کٹیں اور چیخ کر کہنے لگی ما ھذا بشرا، ما ھذا بشر، یہ کوئی انسان ہے ہی نہیں. آئے بادشاہ مصر کی بیوی، تو کس کو دکھا رہی ہے؟ یہ تو انسان لگتا ہی نہیں ہے. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ نظر آتا ہے، یہ تو کوئی فرشتہ دکھائی دیتا ہے، فرشتہ دکھائی دیتا ہے. یعنی ابھی صرف بادشاہ مصر کی بیوی کا دل تھا، اب مصر کی ساری عورتوں کا دل آ گیا. اب ساری چاہنے لگی یوسف میرے ہو جائیں، یوسف ہماری طرف مائل ہو جائیں. اب بادشاہ کی بیوی نے کہا دیکھا تم تانے مارتی ہو نا، اب بتاؤ میرا کیا قصور ہے، بتاؤ میری کیا غلطی ہے؟ جو میں چاہتی ہوں یوسف سے وہی تو تم لوگ بھی چاہ رہی ہو، بتاؤ میرا کیا قصور ہے؟ اور وہی دھمکی دی بادشاہ کی بیوی نے. ذرا دھمکی سنیے. آئے عورتوں، آئے مصر کی، مصر والیوں، اگر اس لڑکے نے، اس جوان نے، اس یوسف نے اگر میرا ارادہ پورا نہیں کیا، میری بات نہیں مانی، اشارہ آپ سمجھ رہے ہوں گے. آئے مصر کی عورتوں، اگر یوسف نے میری بات نہ مانی، اگر میرا ارادہ پورا نہ کیا، میری بات نہ مانی اور میرے ساتھ وہ کام نہیں کیا جو میں چاہتی ہوں، اگر یہ میرے قریب نہ آیا تو اس کو سخت سے سخت سزا دلواؤں گی یا جیل کے اندر سڑوا دوں گی. جیل کے اندر سڑے گا، یہ جیل کے اندر اپنی پوری زندگی گزارے گا. جب یوسف علیہ السلام کو یہ دھمکی ملی کہ یہ کہہ رہی ہے اگر اس نے میری بات نہ مانی تو سخت سے سخت سزا دلواؤں گی یا جیل میں سڑا دوں گی، تو آسمان پہ نظریں ڈالی یوسف علیہ السلام نے اور اپنے رب کو پکار کر کیا فرمایا؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. اے میرے رب، اے میرے پروردگار، مجھے جیل کی زندگی زیادہ محبوب ہے، مجھے جیل میں جانا زیادہ پسند ہے، مجھے جیل میں رہنا زیادہ گوارا ہے، میں جیل میں پوری زندگی گزار لوں گا، مجھے جیل میں جانا زیادہ محبوب ہے، پسند ہے. لیکن وہ کام کرنا میں تیار نہیں، وہ کام گوارا نہیں جس کام کے لیے یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں. یعنی ایک نہیں بلا رہی تھی، کئی عورتیں بلا رہی تھی ساری. تو کیا کہا؟ اے اللہ، جیل میں جانا پسند ہے لیکن وہ کام کرنا پسند نہیں جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں. یدعوننی الیہ، جمع مؤنث غائب کا صیغہ، ایک عورت نہیں کئی عورتیں تھیں جو یہ کہہ رہی تھیں اے یوسف ہمارے پاس آ جاؤ. اور یوسف نے کہا اے اللہ، مجھے جیل جانا پسند ہے لیکن وہ کام کرنا پسند نہیں ہے جس کام کے لیے یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں. اب تیری مدد مجھے چاہیے. اور مدد کیا چاہیے؟ وَإِن لَا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، ان کی چالوں سے مجھے بچا لے. اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے نہ بچایا، اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ رکھا، اَسْبُ إِلَيْهِنَّ، تو میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، میں ان کی چالوں میں پھنس جاؤں گا، میں ان کی چالوں میں گرفتار ہو جاؤں گا. وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں نادانوں میں میرا شمار ہو جائے گا. یعنی عورتوں کی چالوں سے بچنے کے لیے یوسف علیہ السلام بھی دعا کر رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ، میں جیل میں چلا جاؤں گا یہ پسند ہے لیکن وہ کام کرنا پسند نہیں ہے جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں. ہاں لیکن تو مجھے ان کی چالوں سے بچا لے. پتہ نہیں کون سی چالیں ہیں، پتہ نہیں کیسی کیسی چال یہ استعمال کر کے مجھے اپنی طرف مائل کر لیں. اس لیے میرے پروردگار تو مجھے بچا. اور پھر بھی یوسف علیہ السلام چال سے بچ نہیں سکے. آؤ یوسف، ایک کام ہے. کہ اچھا چلو کام ہے، میں تو خریدا ہوا غلام ہوں ان کا، بات ماننا پڑے گی. آؤ ادھر آؤ. وہ یوسف کو لے گئی، دروازہ بند کر دیا. دوسرے کمرے میں لے گئی، اس کا دروازہ بند کر دیا. ایک اور کمرے میں لے گئی، اس کا دروازہ بند کر دیا. وغلقت الابواب، ایک نہیں کئی دروازے تھے بند کر دیے. اور آخری والے روم میں لے جا کر کہا یوسف آؤ
आओ आज तन्हाई है, मौका है, कोई नहीं है, आओ। मैं कब से तुम्हारे बड़े होने का और बालिग होने का इंतजार कर रही थी। आओ, तुम्हारी खूबसूरती और हुस्न ने मुझे तुम्हारा दीवाना कर दिया है, आओ मेरी तरफ आओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा माज़अल्लाह, अल्लाह की पनाह, क्या इसीलिए तुम मुझे यहाँ लेकर आई हो? वहां से भागते हैं, औरत भी पीछे पीछे भागती है। पहले दरवाजे से भागने में कामयाब हो गए, दूसरे दरवाजे पे पहुंचे, औरत भी पीछे पीछे भाग रही है, दूसरे दरवाजे से निकलने में कामयाब, तीसरे दरवाजे पर पहुंचते हैं, दरवाजा पकड़ के खोल ही रहे हैं कि पीछे से औरत आती है और उनकी कमीज पकड़ के खींचती है, पीछे से कमीज फट जाती है, पीछे से कुर्ता फट जाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का पीछे से कुर्ता फटता है, सामने का दरवाजा खुलता है, दरवाजा खुलता है तो क्या देखते हैं, उस औरत का शौहर खड़ा है, बादशाह सामने खड़ा है। इस औरत ने फौरन इल्जाम लगाते हुए फरमाया, आए मेरे सरताज, आए मेरे शौहर, जो तुम्हारी बीवी पर गलत नजर डालकर उसके साथ बुरे काम के इरादे से अंदर दाखिल हो जाए, बताओ उसकी सजा क्या होनी चाहिए सिवाय जेल के? मकरो फरेब करके यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल पहुंचा दिया। मुफस्सिरीन का इख्तिलाफ है, किसी ने लिखा 7 साल जेल में रहे, किसी ने लिखा 10 साल जेल में रहे। बहरहाल एक लंबी मुद्दत जेल में काटी। ख्वाब की ताबीर का इल्म दिया गया, इधर मिस्र में कहत पड़ गया, बादशाह बड़ा परेशान। बताया गया ख्वाब की ताबीर के बारे में, ये जेल में एक नौजवान है जो बताता है। बहरहाल बादशाह ने कहा उसको वहां से आजाद करो, जो ख्वाब की ताबीर बताता है वही उसका इंतजाम भी करेगा। और उनको जेल से निकाला गया और मुल्क मिस्र का बादशाह बना दिया गया। जब मुल्क मिस्र का बादशाह बनाए गए, यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बन गए, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास एक कमीज थी। अब आप गौर करो, छोटे से थे, कुएं में डाले गए, फिर बेचे गए, फिर बड़े हुए, मुख्तलिफ मराहिल से गुजरे, 10 साल 7 साल या 10 साल जेल में रहे। कितने साल वो अपने माँ बाप से दूर रहे। अब जब मिस्र के बादशाह बने तो अपने बाप के पास एक आदमी को भेजा, कुर्ता था अपना, कमीज ये उतारी और दिया कि लो इस कुर्ते को फला फला बस्ती में ले जाओ, और याकूब नाम का एक बूढ़ा आदमी तुम्हें मिलेगा, ये कमीज उस बूढ़े आदमी को दे देना, वो पहचान लेगा ये कमीज किसकी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम जो चीज बताना चाहता हूं मेरे साथियों वो सुनो, जो चीज मैं बताना चाहता हूं अब सुनो। वो कासिद, वो दूध, वो एलची जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज लेकर उनके बाप के पास पहुंचा, कहने लगा मिस्र के बादशाह ने ये कमीज आपको दी है और कहा है कि ये कमीज देते ही वो मुझे पहचान लेंगे ये कमीज किसकी है। बादशाह ने, वो याकूब अलैहिस्सलाम ने ऐसे कमीज ली, देखा, आंखें कमजोर थीं, निगाहें काम नहीं कर रही थीं, उस कमीज को ऐसे नाक पे रख के सूंघा, कहने लगे ये तो यूसुफ की कमीज है। आए कासिद, ये तो यूसुफ की कमीज है। मैं जानता हूं, अभी ये नहीं बताया कि वो मेरा बेटा है, और उधर यूसुफ ने नहीं बताया कि याकूब मेरे बाप है। ये कमीज तो यूसुफ की है। कहा जी, उन्होंने ही लेके भेजा है मुझे। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने जो पहला सवाल किया उस सवाल पर गौर करो। अपने बच्चों को पढ़ाते हो ना, सुनो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो पहला सवाल किया वो सवाल क्या था? कैफ़ तरकतहू, तुमने यूसुफ को किस हाल में छोड़ा? तुमने यूसुफ को किस हाल में छोड़ा? कासिद ने जवाब दिया, तरकतुहू मलिक मिस्र, मैंने तो उनको मुल्क मिस्र का बादशाह देखा है। यानी वो तो इस वक्त बादशाह है मुल्क मिस्र के। किस हाल में छोड़ा? क्या वो तो बादशाह है मिस्र के। ये कमीज बादशाह ने दी, मिस्र के बादशाह ने। याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू। पढ़िए तफसीर इब्न कसीर और मालिम तंजील। याकूब अलैहिस्सलाम ने रोते हुए कहा, ला असअलुकुम अन हाज़ा, नहीं तुम समझे नहीं, मैं ये नहीं जानना चाहता कि वो MLA है, MP है,
راج سبھا کا سانسد ہے، چیف منسٹر ہے، پرائم منسٹر ہے، بادشاہ ہے، چیئرمین ہے، کیا میں یہ نہیں جاننا چاہتا؟ اگر آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کا بیٹا چیف منسٹر ہو گیا کتنے خوش ہوں گے؟ آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کا بیٹا ایم ایل اے ایم پی ہو گیا تو آپ کتنے خوش ہوں گے؟ یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب ان کے باپ یعقوب کو پتا چلا کہ میرا بیٹا ملک مصر کا بادشاہ بن گیا تو خوش نہیں ہوئے؟ کیا کہتے ہیں؟ لا اسألکم عن ھذا، میرا بیٹا کیا بن گیا میں یہ نہیں جاننا چاہتا۔ ارے وہ کیا بن گیا مجھے یہ نہیں معلوم، میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ اسألکم عن ای دین ترکتہ، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے اس آدمی کو کس دین پر دیکھا ہے، کس دین پر چھوڑا ہے، یعنی اس کا دین کیا، اس کا مذہب کیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو اتنے دنوں کے بعد بھی فکر ہوئی تو یہ ہوئی کہ میرے بیٹے یوسف کا دین کیا ہے، اس کا مذہب کیا، اس کی تربیت اچھی ہوئی کہ نہیں ہوئی، وہ اچھے ماحول میں پلا کہ نہیں پلا، ناکارہ تو نہیں ہو گیا۔ یعقوب علیہ السلام نے پوچھا اسألکم عن ای دین ترکتہ، تم نے اس کو کس دین پہ چھوڑا؟ تو قاصد نے جواب دیا اچھا دین کے بارے میں جاننا چاہتے ہو کہ ہاں؟ کہا قال یشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس کا دین نہیں جانتا، بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی کی عبادت کرو، اسی کو سجدہ کرو، اسی سے مانگو۔ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں الحمدللہ، میں اپنے بیٹے کی تربیت سے خوش ہوں کہ اس حال میں اور بات